بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کیا اللہ تعالیٰ ہر انسان سے براہ راست بات کرے گا؟ جواب: ہاں، قیامت کے دن ہر شخص اللہ کے سامنے اکیلا کھڑا ہوگا اور اللہ اس سے بغیر کسی ترجمان کے بات کرے گا۔ سوال: کیا جنت میں بھی نماز ہوگی؟ جواب: نہیں، جنت میں کوئی عبادت نہیں ہوگی، بلکہ وہاں صرف اللہ کی نعمتوں اور ملاقات کا لطف ہوگا۔ سوال: کیا دنیا میں کسی نے جنت یا جہنم دیکھی ہے؟ جواب: ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات جنت اور جہنم دونوں دیکھے تھے۔ سوال: کیا ہر شہید سیدھا جنت میں جائے گا؟ جواب: زیادہ تر شہداء بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے، لیکن اگر کسی کا قرض باقی ہو یا کسی کا حق مارا ہو تو پہلے اس کا حساب ہوگا۔ سوال: کیا روزہ چھوڑنے سے بھی ایمان پر اثر پڑتا ہے؟ جواب: جی ہاں، بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑنا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ منافقین کے قریب ہوتے ہیں۔ سوال: کیا جنت میں بھی سب سے بڑی نعمت اللہ کی زیارت ہے؟ جواب: ہاں، اللہ کو دیکھنا جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی، اور ہر جنتی کو وقتاً فوقتاً اللہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ سوال: کیا مرنے کے بعد کسی کو دنیا کی یاد آتی ہے؟ جواب: جی ہاں، گناہ گار لوگ مرنے کے بعد اپنے اعمال پر افسوس کریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں ایک اور موقع مل جائے۔ سوال: کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن سب سے اعلیٰ مقام ملے گا؟ جواب: جی ہاں، مقام محمود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوگا، جو سب سے اعلیٰ مقام ہوگا۔ سوال: اگر کسی نے روزے کی حالت میں دانت برش کیا اور مسواک کی جگہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جواب: نہیں، اگر ٹوتھ پیسٹ اندر نہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر بہتر ہے کہ بغیر ذائقے والے مسواک استعمال کی جائے تاکہ احتیاط رہے۔ سوال: اگر کوئی آدمی فجر کی نماز کے بعد سو جائے اور ظہر کے وقت جاگے تو کیا فجر کی نماز کی قضا پڑھنا ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، جیسے ہی جاگے فوراً فجر کی نماز قضا پڑھنا لازم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نماز بھول جائے یا سو جائے تو جب یاد آئے تو فوراً پڑھ لے۔ سوال: اگر کسی نے جان بوجھ کر قضا نماز چھوڑ دی ہو تو کیا صرف توبہ کافی ہے؟ جواب: نہیں، قضا نمازیں پڑھنا ضروری ہیں، اور جو زیادہ نمازیں چھوڑ چکا ہو وہ نوافل اور قضا کی نیت سے زیادہ نماز پڑھے۔ سوال: کیا قرض نہ چکانے سے قیامت کے دن مشکلات ہوں گی؟ جواب: جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرض دار کی روح جنت میں جانے سے روکی جاتی ہے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ ہو جائے۔ سوال: کیا زکوٰۃ اپنے سگے بھائی یا بہن کو دی جا سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، اگر وہ مستحق ہو اور زکوٰۃ کے حقداروں میں شامل ہو تو اسے دینا جائز ہے، بلکہ ثواب زیادہ ہے۔ سوال: کیا موبائل میں قرآن پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے؟ جواب: نہیں، موبائل اسکرین پر چھونے کے لیے وضو ضروری نہیں، لیکن ادب کا تقاضا ہے کہ پاکیزگی کے ساتھ پڑھا جائے۔ سوال: کیا سگریٹ پینا گناہ ہے؟ جواب: جی ہاں، کیونکہ یہ صحت کو نقصان پہنچاتا ہے اور مال کا ضیاع بھی ہے، جو کہ اسلام میں ممنوع ہے۔ سوال: کیا کسی مرد کا بیوی کو بغیر طلاق دیے گھر سے نکالنا جائز ہے؟ جواب: نہیں، یہ ظلم ہے، کیونکہ نکاح کے بعد بیوی کے حقوق ہیں اور بغیر طلاق کے عورت کو بے گھر کرنا حرام ہے۔ سوال: اگر کوئی فجر کی اذان کے بعد سحری کھا لے تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ جواب: نہیں، اگر اذان کا وقت ہو چکا ہو تو کھانے پینے سے روزہ نہیں ہوگا، بلکہ قضا واجب ہوگی۔ سوال: اگر کسی نے سجدے میں غلطی سے کوئی اور دعا پڑھ لی تو کیا نماز فاسد ہو جائے گی؟ جواب: نہیں، لیکن نماز میں سجدے میں صرف تسبیحات اور دعائیں پڑھنی چاہئیں جو ثابت ہیں۔ سوال: کیا حج بدل کسی اور کی طرف سے حج کرنا ہر ایک کے لیے جائز ہے؟ جواب: صرف وہی شخص دوسرے کی طرف سے حج کر سکتا ہے جو پہلے اپنا حج کر چکا ہو۔ سوال: کیا میت پر قرآن پاک پڑھ کر اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، قرآن پاک پڑھ کر اس کا ثواب میت کو بخشنا جائز ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
میت کو دعا اور صدقہ کا ثواب پہنچتا ہے۔ سوال: کیا عورت مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھ سکتی ہے؟ جواب: ہاں، عورت کے لیے مسجد میں جانا جائز ہے، لیکن گھر میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ سوال: کیا کسی کی غیبت سننے والا بھی گناہ میں شریک ہوتا ہے؟ جواب: جی ہاں، جو غیبت سنتا ہے اور نہیں روکتا وہ بھی گناہ میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ سوال: کیا کسی سے بدلہ لینے کے لیے نیت سے بد دعا کرنا جائز ہے؟ جواب: بد دعا دینا ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر مظلوم دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد سنتا ہے۔ سوال: اگر کوئی آدمی رات کو بغیر دعا پڑھے سو جائے تو کیا شیطان اس پر اثر ڈال سکتا ہے؟ جواب: ہاں، کیونکہ رات کو سونے سے پہلے کی دعائیں حفاظت کے لیے ہوتی ہیں، جیسے آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان قریب نہیں آتا۔ سوال: کیا مردوں کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ جواب: ہاں، لیکن وزن اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے۔ سوال: کیا خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا ممکن ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا۔ سوال: کیا کاروبار میں دھوکہ دینے سے روزی میں برکت ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ سوال: کیا جنات کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ جواب: ہاں، لیکن اگر کوئی آیت الکرسی، موضوعات اور اذکار پڑھ کر محفوظ رہے تو جنات نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ سوال: کیا دعا قبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ناراض ہے؟ جواب: نہیں، اللہ کبھی کبھی دعا کو کسی بہتر وقت یا بہتر شکل میں قبول کرتا ہے۔ سوال: اگر کسی نے جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ جواب: جھوٹی قسم کا کفارہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا یا روزہ رکھنا ہے، ورنہ سخت توبہ کرنی چاہیے۔ سوال: کیا جمعہ کے دن مرنے والے کو عذاب قبر نہیں ہوگا؟ جواب: بعض احادیث میں ذکر ہے کہ جو جمعہ کے دن فوت ہو وہ عذاب قبر سے بچ سکتا ہے۔ سوال: کیا والدین کا نافرمان شخص حج کر کے بھی معاف نہیں ہوگا؟ جواب: اگر والدین ناراض ہیں تو حج بھی قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ معاف نہ کر دیں۔ سوال: کیا رشوت دینے والے اور لینے والے دونوں گناہ گار ہیں؟ جواب: جی ہاں، حدیث میں آیا ہے کہ رشوت دینے اور لینے والے دونوں جہنم میں ہیں۔ سوال: اگر کوئی شخص کسی کو طلاق دے کر اس بات کو چھپائے اور بیوی کو ساتھ رکھے تو کیا وہ نکاح میں رہے گی؟ جواب: نہیں، اگر طلاق واقعی ہو چکی ہے تو عورت اس کے لیے حرام ہو گئی، چاہے وہ اسے چھپائے یا نہ مانے۔ سوال: کیا دوران روزہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: اگر انجیکشن خوراکی نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے دوائی یا وٹامن کا انجیکشن۔ سوال: کیا عورت حالت حیض میں قرآن کا ترجمہ یا تفسیر پڑھ سکتی ہے؟ جواب: ہاں، وہ ترجمہ یا تفسیر پڑھ سکتی ہے، لیکن عربی قرآن کو بغیر کسی رکاوٹ کے ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ سوال: اگر کسی نے قرض لیا اور واپس نہ کیا تو کیا اس کا حج قبول ہوگا؟ جواب: قرض واپس کیے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے۔ سوال: کیا موبائل پر قرآن سننے سے بھی ثواب ملتا ہے؟ جواب: ہاں، قرآن سننے کا بھی ثواب ہے۔ سوال: کیا ہر خواب کی تعبیر ہوتی ہے؟ جواب: نہیں، کچھ خواب شیطانی وسوسے ہوتے ہیں اور کچھ خیالات کا مجموعہ، ہر خواب کی تعبیر ضروری نہیں۔ سوال: کیا والدین کے نافرمان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی؟ جواب: والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر وہ ناراض ہوں تو عبادات کی قبولیت میں رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ سوال: کیا مرد عورت سے بغیر اجازت اس کا مال لے سکتا ہے؟ جواب: نہیں، کسی کا مال بغیر اجازت لینا حرام ہے، چاہے وہ بیوی ہو یا بہن۔ سوال: اگر کسی نے وضو میں کسی عضو کو دھونا بھول گیا اور نماز پڑھ لی تو کیا نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ جواب: ہاں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی عضو چھوٹ جائے تو وضو مکمل کرنا ہوگا۔ سوال: کیا بدگمانی کرنا بھی گناہ ہے؟ جواب: جی ہاں، بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ جھوٹ ثابت ہوتی ہیں۔ سوال: کیا شوہر بیوی کو بغیر وجہ کے گھر میں قید رکھ سکتا ہے؟
جواب نہیں، عورت کو بلا وجہ گھر میں قید رکھنا ظلم ہے اور اسلام نے بیوی کے حقوق کو واضح کیا ہے۔ سوال: اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے ذمے روزے باقی ہوں تو کیا کوئی اور رکھ سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، ورثہ روزے رکھ سکتے ہیں یا فدیہ دے سکتے ہیں۔ سوال: کیا وضو میں سر کے بالوں کا مسح کرنا ضروری ہے؟ جواب: ہاں، پورے سر کا مسح فرض نہیں، لیکن کم از کم 1/4 سر کا مسح کرنا ضروری ہے۔ سوال: کیا عورت مرد کے جنازے میں شرکت کر سکتی ہے؟ جواب: عورت جنازے میں شرکت کر سکتی ہے، لیکن قبرستان جانا مکروہ سمجھا جاتا ہے۔ سوال: کیا میوزک سننے سے دل سخت ہو جاتا ہے؟ جواب: جی ہاں، احادیث میں ذکر ہے کہ میوزک دل کو غافل کرتا ہے اور روحانیت کو کمزور کر دیتا ہے۔ سوال: کیا کسی نے اپنی بیوی کو ماں جیسی کہہ دیا تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ جواب: یہ اظہار کہلاتا ہے، جس کا کفارہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہے۔ سوال: اگر کوئی قرآن پڑھتے ہوئے غلطی کر دے تو کیا گناہ ہوگا؟ جواب: نہیں، اگر غلطی نادانستہ ہو تو اللہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن جان بوجھ کر غلط پڑھنا گناہ ہے۔ سوال: اگر کسی نے ہنسی مذاق میں طلاق دے دی تو کیا طلاق واقعی ہو جائے گی؟ جواب: جی ہاں، چاہے مذاق میں ہو یا سنجیدگی سے، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ سوال: سوتے وقت یہ نشانی نظر آ جائے تو فوراً جاگ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کبھی نہ جاگ سکیں، وہ نشانی کون سی ہے؟ جواب: اگر نیند میں دم گھٹنے کا احساس ہو، جسم پر بوجھ محسوس ہو یا کوئی نام لے کر بلائے اور حرکت کرنا مشکل ہو تو یہ جنات یا شیطانی اثرات ہو سکتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے آیت الکرسی، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کر سونا چاہیے۔